وسلم على رسوله الكريم أما بعد وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ حاضرین گرامی، آج دسمبر کی 23 تاریخ ہے اور پرسوں اسی دسمبر مہینے کی 25ویں تاریخ ہے۔ 25 تاریخ اس دسمبر کے مہینے کی عیسائیوں کے یہاں کرسمس کی تاریخ ہوتی ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے 25 دسمبر کو ایک تہوار مناتے ہیں، خوشی کرتے ہیں اور اس دن کا نام رکھتے ہیں کرسمس ڈے۔ عیسائی پوری دنیا میں کہیں بھی اور کسی بھی خطے میں ہوں، وہ اپنے مذہبی اعتبار سے کسی بھی دن کو منائیں، خوشی کریں، تہوار منائیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہر مذہب والا اپنے اعتقاد کے مطابق خوشی مناتا ہے، تہوار مناتا ہے، عید مناتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اس کرسمس ڈے کو کیوں مناتے ہیں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان کو کرسمس ڈے کی حقیقت معلوم نہیں ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے کتنا خطرناک دن ہے۔ ایک مسلمان کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے یہ کافی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے زہر کو اور اس کی خطرناکی کو نہ مسلمان سمجھتا ہے اور نہ کوشش کرتا ہے۔ بغیر تحقیق کے کوئی بھی دن، کوئی بھی خوشی، کوئی بھی تقریب شروع کر دیتا ہے۔ اس خوشی کے پیچھے، اس تقریب کے پیچھے پس منظر کیا ہے، وہ حقیقت ایک مسلمان کے سامنے نہیں ہوتی اور وہ خود بھی اس کو سمجھنے کی اور تحقیق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ تو آج یہی بتانا مقصود ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے کتنا خطرناک دن ہے، جو عام طور پر پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے سے نوجوان طبقہ اس طرح کی چیزوں میں اور گیمز میں اور اس طرح کی تقریبات میں شریک ہونے لگا ہے اور اپنے ایمان کو بہت سی مرتبہ خیر بات کہہ دیتا ہے۔ یہ تقریب منائی جائے گی 25 دسمبر کو، پرسوں، لیکن کئی روز سے کیک کا سلسلہ جاری ہے۔ کیک ابھی سے تقسیم ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کل ایک فون آیا دہلی سے کہ کرسمس ڈے کی وجہ سے کیک ملا ہے کمپنی کی طرف سے۔ میں نے اسے جب استعمال کیا تو اس میں لگا کہ شراب کا بنایا ہوا تھا۔ اب مسلمان اسے شوق کے ساتھ کھا رہا ہے۔ بتا کہ میں توبہ کرو، اور کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ دن ہے کیا؟ کرسمس یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، دو لفظ ہیں اس کے اندر۔ ایک ہے کرائسٹ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، اور مس کے معنی آتے ہیں اکٹھا ہونا، جمع ہونا۔ تو کرسمس کا مطلب ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جمع ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اکٹھا ہونا اور ان کے نام پر خوشی منانا۔ جس طرح 12 ربیع الاول کو بریلوی عید میلاد النبی مناتے ہیں، تو اسی طرح پر عیسائیوں کے یہاں
25 دسمبر کو عید میلاد النبی ہے، بس فرق یہ ہے کہ عیسائیوں کے نہاں نبی سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں، اور بریلویوں کے نزدیک نبی سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ تو اس طرح بریلوی 12 ربیع الاول کو آپ کا یوم ولادت مناتے ہیں، پیدائش کا دن، جنم دن مناتے ہیں، اسی طرح عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن، آپ کا جنم دن 25 دسمبر کو مناتے ہیں، اور اسی کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ عیسائیوں کے نزدیک بھی 25 دسمبر کوئی متعین نہیں ہے، طے نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اور صرف تاریخ نہیں، سال بھی متعین نہیں ہے کون سے سال میں اور کون سے سن میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ اپنی طرف سے طے کر کے ایک دن متعین کر دیا گیا ہے، اپنی عقل سے ایک دن گھڑ لیا گیا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، لیکن پیدائش ہوئی کون سے دن ہے وہ خود منانے والوں کو بھی معلوم نہیں ہے۔ خود عیسائیوں کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں سخت اختلاف ہے۔ انجیل جسے بائبل کہا جاتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسے انجیل کہا ہے، اس کے ماننے والے دنیا کے مختلف حصوں اور کونوں میں ہیں، اور سب سے زیادہ تعداد دنیا کے اندر عیسائیوں ہی کی ہے، لیکن مختلف علاقوں میں اور مختلف مذہبوں میں شدید اختلاف یہ برپا ہوا کہ بعض لوگ 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کے طور پر مناتے ہیں، بعض کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 6 جنوری کو ہوئی ہے، اور بعض عیسائیوں کے نزدیک 7 جنوری کو ہوئی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 19 جنوری کو ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اقوال ہیں، یہ 4 مشہور قول ہیں عیسائیوں کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں۔ تو آپ کی پیدائش کا دن کون سا ہے اس پر خود عیسائی بھی متفق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دن متعین کر دیا گیا، جبکہ اس دن منانے کا کوئی تصور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نہیں ملتا۔ آپ پر نازل ہونے والی کتاب انجیل ہے، جس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اس پوری کتاب میں کہیں بھی یہ موجود نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش اور آپ کا یوم ولادت یا جنم دن منایا جائے یا کرسمس ڈے کی تقریب منعقد کی جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے آسمان پر اٹھائے جانے کے 300 سال کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ 325 سال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر جائے ہوئے گزر گئے، تو ایک بادشاہ جس کا نام تھا قسطنطین، اس بادشاہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ دن متعین کیا، اپنے پادریوں کو، علماء اور راہبوں کو اکٹھا کیا، اور یہ طے کیا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے نام پر اور آپ کی تعلیمات کو بیان کرنے کے لیے اس دن جمع ہوا کریں گے۔ تو شروع میں اسے مذہبی رنگ دیا گیا، کنیساؤں میں، عبادت خانوں میں لوگ جمع ہو جاتے، کوئی بھی پادری کھڑا ہو کر ان کے سامنے تقریر کرتا، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ان کے سامنے بیان کرتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ صرف دینی اجتماع کے اندر شریک ہونا پسند نہیں کرتے، اتنا ہی بہترین اجتماع رکھا جائے، شاندار عنوان اس کا طے کیا جائے، بہت اچھے انداز سے اسے سجایا بھی جائے، لیکن ان تقریبات میں لوگوں کو آنے میں اتنی پریشانی ہوتی ہے، عام دنیا کا کوئی بھی پروگرام ہو بغیر جمع کیے لوگ خود بخود اکٹھا ہو جاتے ہیں، خود بخود چلے ڈی جے بجا دیا جائے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی بھیڑ اکٹھا ہو جائے گی کہ حکومت بھی پریشان ہو جاتی ہے اور روڈ جام ہو جاتے ہیں، لوگوں کی اذیت کا سبب اور ذریعہ بن جاتے ہیں۔ لیکن دینی معاملات کا شاندار آپ اہتمام کریں، اس کے باوجود مسلمان ہوں یا دوسرے مذہب والے اس دینی رنگ کو قبول کرنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتے۔ اب یہ دن تو متعین کر دیا گیا، چند دن ہی چلتا رہا، لیکن لوگ
آتے نہیں تھے، اکتانے لگے۔ اب انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسا کام بھی ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی شرکت ہو، چنانچہ ان لوگوں نے نغمات اور چراغاں شروع کر دیا کہ زیادہ سے زیادہ چراغ جلائے جائیں، اور چراغ کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی میوزک اور موسیقی بھی ہو، بجانے والے آلات بھی ہوں، اور پھر اس کے ذریعے سے گانوں کا اہتمام بھی ہو تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اکٹھے ہوں۔ چنانچہ اسی طریقے سے جب یہ وبا پھیل گئی کہ لوگ میوزک شروع کرنے لگے اور گانے بجانے کے آلات کے ذریعے سے گانے بجانے شروع کر دیے گئے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر، چند سالوں میں لوگ اس سے بھی اکتانے لگے کہ اس میں بھی مزہ نہیں آتا، اس سے بور ہو گئے ہیں، یہ تو ہر سال کے بعد ایک ہی سلسلہ ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس کے اندر ڈانس بھی شروع کر دیا۔ ابتدا میں مردوں نے شروع کیا اور پھر مخلوط اجتماع ہونے لگا، مرد اور عورتیں ایک ساتھ ڈانس کرنے لگے، میوزک بجنے لگا، گانے شروع ہو گئے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر۔ دھیرے دھیرے اسی دن میں کیا معاملہ شروع ہوا کہ گانے بجانے سے بھی لوگ اکتانے لگے تو شراب اس کے اندر داخل کر دی گئی، شراب کے جام لگنے لگے، اور پھر زنا کاری عام ہونے لگی۔ چنانچہ آپ رپورٹیں پڑھیں یورپ کی، برطانیہ کی، امریکہ کی اور دیگر ممالک کی، ان ممالک میں سب سے زیادہ زنا کاری جو ہوتی ہے وہ اسی 25 دسمبر کو ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں جو شراب پی جاتی ہے وہ اسی 25 دسمبر کو پی جاتی ہے، اور جتنا خرچ وغیرہ 25 دسمبر کو ہوتا ہے دنیا میں کسی اور تاریخ میں اتنا نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ جھگڑے اور فسادات اسی دن میں ہوتے ہیں شراب کی وجہ سے۔ تو افسوس یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک معصوم بندے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، نبی اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی کام جو شریعت سے ہٹ کر کیا جاتا ہے وہ ابتدا میں ہلکا ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے گناہ کبیرہ کے مرتکب افراد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی مسلمان بریلویوں کے درمیان ہوا۔ شروع میں انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا یوم ولادت منانا شروع کیا، پھر نعتیں پڑھی جانے لگی، پھر ڈھول طبلے بھی شروع ہو گئے، اور اب آپ پچھلے سال کی اور اس سے پہلے کی رپورٹیں دیکھیں ربیع الاول کی، اس میں عورتیں ڈانس کر رہی ہیں، بڑی بڑی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں، اور عیسائیوں کی طرح اس میں ڈانس ہو رہا ہے۔ اس میں غیر محرم عورتیں ناچ رہی ہیں اور گانے بجائے جا رہے ہیں موسیقی کے ذریعے سے، جن آلات کو توڑنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے پیغمبر کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس کا قرآن و سنت میں حکم نہ ہو، جب بندہ اپنی عقل سے اسے کرنا شروع کرے گا تو اس میں فساد کے سوا کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح عیسائیوں کے درمیان بھی یہی ہوا کہ آج اس میں موسیقی بھی ہے، گانے بھی ہے، شراب نوشی بھی ہے، زنا کاری بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قتل و غارت کی اور جھگڑے فسادات بھی ہیں۔ اب مسلمان اتنا سیدھا سادہ ہے کہ وہ 25 دسمبر کو جو تقریبات ہوتی ہیں وہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے طور پر ہوتی ہیں۔ اس کے سامنے صرف یہ ہوتا ہے کہ آج کی تاریخ میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس لیے وہ ان تقریبات میں شروع ہو جاتا ہے۔ جبکہ عیسائیوں کا صرف یہ عقیدہ نہیں ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے صرف اس وجہ سے کرسمس کی تقریبات منعقد نہیں کرتے، اس لیے جشن نہیں مناتے، بلکہ اس کی حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے؟ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اللہ کے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ ہے کہ مسلمان کے ایمان کو برباد کر دینے والی بات جو کرسمس کی تقریب کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور مسلمان اس سے لا علم ہو کر، اس کے مذہب میں شریک ہو کر، ان تقریبات میں اپنے آپ کو شامل کر کے ناواقفی کی وجہ سے اپنے عملی اعتبار سے ان عیسائیوں کی تائید کرتا ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد،
کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ، کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کی تردید فرمائی ہے، کیونکہ مشرکین مکہ کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور بعض عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہے، خود خدا ہے جو دنیا میں آئے ہیں لوگوں کو تعلیمات دینے کے لیے۔ اور بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے عیسائیوں میں کہ خدا تین ہے، ان تین خداؤں میں سے ایک خدا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو 25 دسمبر کو وہ لوگ صرف یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ آج کے دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، بلکہ ساتھ ساتھ بعض عیسائیوں کے مطابق 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے پیدا ہوئے۔ بعض عیسائیوں کے نزدیک خود اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا ہوئے، اور بعض کے نزدیک تین خداؤں میں سے ایک خدا پیدا ہوا۔ اب ایک مسلمان ہوگا جس میں اللہ کے بیٹا ہونے کی خوشی منائی جا رہی ہو، اب آپ خود سمجھئے کہ اس کا ایمان کس طرح محفوظ رہ سکتا ہے۔ لیکن ایک کیک کے لالچ میں صرف 200 روپے کا آتا ہے، اور اس سے کم کا بھی آپ سائی میں بنوا سکتے ہیں، 100 کا 150 کا بھی، ہلکے والا 200 روپے کا، اور پھر اس سے زیادہ مہنگی کتنے ہی آتے ہیں۔ صرف ایک کیک کے لیے جو حصے میں کتنا آتا ہے 20 روپے کا کاٹ دیا جاتا ہے اسے، اور صرف کتنا ملتا ہے 1 پیس۔ اس ایک پیس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اب خاص طور پر موبائل چلتے ہیں، موبائل میں تقریبات دیکھتے ہیں، لیکن ہے کیا اس کی حقیقت وہ مسلمان کے سامنے نہیں ہوتی، وہ بھی اس طرح کی حرکتیں شروع کر دیتا ہے۔ اب کیا مسلمان لڑکے عیسائیوں کی طرح اپنا جنم دن نہیں منا رہے ہیں؟ سب سے زیادہ مسلمان اس کے اندر دوسروں کے مقابلے پر زیادہ ملوث ہوتے جا رہے ہیں کہ اپنا جائے ولادت اور یوم پیدائش، اپنا جنم دن اور یوم ولادت منایا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ تمام کے تمام خرافات مسلمانوں میں آ رہی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر، جو عیسائیوں کے یہاں ڈھونگ رچا گیا ہے اسی کے ذریعے سے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ مشکات شریف میں اور دیگر کتابوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بیان فرمائی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اور اس کی گالی یہ ہے کہ وہ میرے لیے اولاد ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے جبکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ تو جو آدمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولاد ہونے کا عقیدہ رکھے، اللہ خود فرماتے کہ وہ بندہ مجھے گالی دینے والا ہے، اور جو بندہ خود اللہ کو گالی دے رہا ہو وہ بندہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کس طرح کر سکتا ہے؟ یقیناً وہ انسان جہنم کا نیچے طبقے والا ایندھن بنے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد تسلیم کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں قالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولاد مانتے ہیں۔ لقد جئتم شیئا ادا، انہوں نے ایک سنگین حرکت کی ہے اور ایک سنگین بات کہی ہے۔ جتنی خطرناک بات کہی ہے تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال حتا، یہ اتنی خطرناک بات ہے اللہ تعالیٰ کے اولاد ماننا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر پڑیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں ان دعوا للرحمن ولدا، کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمان کے اولاد مانتے ہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولاد ہو یہ مناسب ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اور اولاد کی ضرورت ہے کہ محتاج کو پڑتی ہے تاکہ بڑھاپے میں کام آئے اور آڑے وقت میں اس کا ساتھ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی احتیاج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے، یہ پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ صاف طور پر اعلان کرتے ہیں لم یلد ولم یولد، کہ نہ اللہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے۔
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی جوڑ کا ہے ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی احادیث میں بے شمار مقامات پر اس عقیدے کی تردید فرمائی ہے۔ بہرحال 25 دسمبر کو پرسوں جو تہوار منایا جائے گا کرسمس ڈے کے نام پر، یہ کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے نہیں منایا جاتا، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ منایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اللہ کے بیٹے پیدا ہوئے ہیں، اور ایک عقیدے کے مطابق خود اللہ پیدا ہوئے ہیں، اور ایک عقیدے کے مطابق 3 خداؤں میں سے ایک خدا پیدا ہوئے ہیں۔ اب جو تقریب اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہونے کی منائی جا رہی ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنگین حرکت کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گالی دینا فرما رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو اس میں شرکت کرنا یا اس تہوار کو منانا یا کیک وغیرہ تقسیم کرنا کس طرح جگہ دے سکتا ہے؟ اس لیے خاص طور پر نوجوان اور بڑے اپنے بچوں کو ان سنگین حرکتوں سے روکے، ورنہ وہ آپ کے سامنے نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن ان کا دل اور ان کا سینہ ایمان سے خالی ہوگا، اور ایمان کے بغیر ان کا نماز میں کہ جمعے میں شریک ہو جانا کوئی فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ تو ان کی جس طرح آپ جسمانی حفاظت کرتے ہیں، اب سردی ہے، سردیوں کے زمانے میں انہیں سردی نہ لگے کپڑوں کا بہترین انتظام کرتے ہیں، اسی طرح انہیں جہنم سے اور قبر کے عذاب سے اللہ کی پکڑ سے بچانے کی بھی فکر کریں، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا وہ روزے بھی رکھتے ہوئے ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے